السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آئی ہوں جس کا تعلق انگلینڈ کے چھوٹے سے علاقے نیو کیسل سے ہے۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی رحیم و کریم ذات ہے کہ کب کس کے لیے اپنی رحمت کے دریا بہا دے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ Hello everyone, hello, I hope you're all well. I'm looking a little bit different, as you guys can tell. I'm wearing a hijab, and for those of you who don't know, I recently reverted to Islam. تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو تھوڑی مختلف نظر آ رہی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے حجاب پہنا ہوا ہے۔ دراصل جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ لوگ اکثر مجھے کمنٹ میں کہتے ہیں کہ میں حجاب پہنوں، تو آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے اب حجاب پہننا بھی شروع کر دیا ہے، الحمدللہ۔ تو جو لوگ میرے اکاؤنٹ پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ میں ایک کنورٹڈ مسلم ہوں۔ میں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو اپنی کہانی تھوڑی ڈیٹیل سے بتاؤں کہ میں کیوں اور کیسے اسلام کی طرف آئی ہوں۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنی کہانی کو مختصر رکھوں اور بہت لمبی بات نہ کروں تاکہ آپ کے لیے بورنگ نہ ہو۔ تو کہانی سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میرا تعلق انگلینڈ کے چھوٹے سے علاقے نیو کیسل سے ہے۔ میں ٹیکنیکلی کیتھولک فیملی میں پیدا ہوئی۔ میرے والد کی طرف کی جو فیملی ہے وہ کیتھولک تھی، مگر میرے والد خود مذہب پر عمل نہیں کرتے تھے اور وہ مذہب چھوڑ کر ایتھیسٹ بن چکے تھے۔ میری والدہ کی طرف سے بھی لوگ کرسچینٹی کو ہی فالو کرتے ہیں۔ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ وہ کس مسلک یا کس فرقے کو فالو کرتے ہیں، مگر یہ کہ میری والدہ کی باتوں میں تھوڑا بہت گاڈ کا ذکر کبھی کبھار رہتا تھا، اور اس سے زیادہ ہمارے گھر میں مذہب کوئی بہت زیادہ ڈسکس کیا جانے والا ٹاپک نہیں تھا۔ نہ ہم لوگ باقاعدہ کسی چرچ جاتے تھے، نہ میرے پیرنٹس مجھے کبھی لے کے گئے، نہ کبھی گھر میں انہوں نے مجھے کوئی مذہبی تعلیم دی۔ شاید میرے والد کی ایتھیسٹ سوچ کی وجہ سے میری والدہ بھی ایسی ہی ہو گئی تھیں کہ انہوں نے بھی مذہب کا ذکر گھر میں کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مگر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ وہ گاڈ پر ایمان ضرور رکھتی تھیں، مگر ان سے اگر ان کے ایمان کی تفصیل پوچھی جاتی تو شاید وہ اپنے ایمان کی کیفیت کو بیان نہ کر پاتیں۔ میرے والدین کا بس اتنا ہی دین سے تعلق تھا کہ بچپن میں ان کو بپتسمہ دیا گیا تھا اور وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کیتھولک کہتے تھے، بس اس سے زیادہ ان کا دین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے بچپن سے تعلیم کیتھولک اسکول میں ہی حاصل کی ہے۔ میرا پرائمری اسکول بھی کیتھولک تھا اور میرا سیکنڈری اسکول بھی کیتھولک اسکول ہی تھا۔ اس کیتھولک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ میرے گھر سے بالکل قریب تھے، حتیٰ کہ اتنے قریب کہ اگر میں اپنے گھر سے پتھر بھی پھینکوں تو وہ جا کے اسکول میں گرے۔ تو اتنے قریب ہونے کی وجہ سے مجھے وہاں داخل کروایا گیا تھا، اس لیے نہیں کروایا گیا تھا کہ وہ کیتھولک اسکول تھے، بلکہ مجھے شک ہے کہ اگر میں اپنے والد کو بتاتی کہ میرا اسکول کیتھولک اسکول ہے اور وہاں پر مجھے کیتھولزم پڑھایا جا رہا ہے تو ممکن تھا کہ میرے والد مجھے وہاں سے ہٹا لیتے اور مجھے اس اسکول میں تعلیم ہی نہ دلواتے۔ مگر بہرحال یہ کہ میں نے کیتھولک اسکول میں تعلیم حاصل کی، اس لیے مجھے مذہب کے بارے میں جو کچھ اس اسکول میں بتایا جاتا تھا پرائمری اسکول کی حد تک تو میں اس سے کافی فیمیلیئر تھی اور میں اس پر یقین رکھتی تھی۔ مجھے کیتھولک مذہب بہت اچھا لگتا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس وقت تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیتھولک کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی مذہب ہے، کیونکہ ہمیں صرف کیتھولزم ہی پڑھایا جاتا تھا، اور معاشرے میں بھی اگر میں اپنے ارد گرد دیکھتی تو UK میں اکثر عیسائی ہی ہیں اور اس اسکول میں بھی سارے کیتھولک بچے ہی پڑھتے تھے، تو اس لیے مجھے 10 سال کی عمر تک بالکل نہیں پتہ تھا کہ کیتھولزم کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب بھی پایا جاتا ہے۔
لیکن جب میں سیکنڈری اسکول میں آئی تو یہاں پر کچھ دوسرے مذہب کے بچے، ہندو، مسلمان، خاص طور پر انڈیا پاکستان کے ایشینز اور ایک دو افریقی بھی تھے۔ تو یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ کیتھولزم کے علاوہ بھی کچھ دوسرے مذاہب ہیں، اور میں حیران ہوتی تھی کہ کیا عیسائیت کے علاوہ بھی کوئی مذہب ہے؟ تو یہاں سیکنڈری اسکول میں آ کے مجھے تھوڑا بہت پتہ چلا، ورنہ اس سے پہلے تو میں عیسائیت کو ہی مذہب سمجھتی تھی۔ سیکنڈری اسکول میں بھی آ کے یہی حال رہا کہ میں یہی سمجھتی تھی کہ عیسائیت ہی سب سے سچا، سب سے صحیح مذہب ہے، اور باقی جو بھی مذاہب ہیں وہ سب بیکار اور فضول ہیں۔ بس یہی ایک مذہب سب سے اچھا، سب سے صحیح ہے جو میرے پاس ہے، جو مجھے بچپن سے سکھایا گیا ہے۔ کوئی اور مذہب اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر غور کیا جائے یا اس کو اسٹڈی کیا جائے۔ تو شروع میں تو میری سیکنڈری اسکول میں یہی سوچ تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور میں نے دوسری چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، میرا مقصد ہے مذہب کے علاوہ سائنس کو، جغرافیہ اور دوسری چیزوں کو پڑھنا شروع کیا، تو وہاں سے میرے دل میں شکوک پیدا ہونا شروع ہوئے۔ بائبل میں بتائی گئی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو سائنٹیفکلی پروف نہیں ہو رہی تھیں، اور جو پرائمری اسکول میں ہمیں بتایا گیا تھا وہ سائنس سے ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی سائنس کچھ اور بتا رہی تھی اور بائبل کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ تو اس طرح کسی اور مذہب کی وجہ سے نہیں، یعنی اسلام کی وجہ سے نہیں، سائنس کے ساتھ بائبل کے ریلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا بائبل سے دور ہونا شروع ہو گئی۔ شروع میں تو میں کنفیوز ہوتی تھی جب میں ان دو چیزوں میں اختلاف دیکھتی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس کو آتھینٹک سمجھوں، بائبل کو یا سائنس کو۔ مگر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہوا کہ سائنس کی آتھینٹسٹی میرے دماغ پر زیادہ حاوی ہوتی چلی گئی اور بائبل کہیں پیچھے چلی گئی۔ یہ چیز بہت سلولی، آہستہ آہستہ ہوئی، مجھے اس کا بالکل احساس نہیں ہوا، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ میں سائنس کو سچ ماننے لگی اور بائبل کو غلط سمجھنے لگی۔ جہاں بائبل میں اور سائنس میں کنٹراڈکشن ہوتا تو میں وہاں سائنس کو ہی صحیح سمجھتی تھی اور بائبل کو غلط سمجھتی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود میں کسی دوسرے مذہب میں قطعاً انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ میں کسی دوسرے مذہب کو پڑھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ان کے لیے تو میرے دماغ میں پہلے سے ہی یہ خاکہ موجود تھا کہ وہ سب تو جھوٹ ہے، اور یہ مسلمان جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کوئی اور گاڈ ہے اور ہمارا گاڈ کوئی اور گاڈ ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ سب تو غلط مذاہب ہیں، بس صحیح ہے تو عیسائیت ہی تھی، اور جب وہ بھی صحیح نہیں نکلی تو پھر کسی اور کو تو بالکل ہی نہیں پڑھنا۔ تو بس اس سوچ کے تحت میں نے کسی دوسرے مذہب کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ سیکنڈری اسکول میں میرا رجحان ہی نہیں گیا کسی اور طرف، مگر یہ کہ میں عیسائیت سے ضرور دور ہو گئی اور سائنس پر زیادہ وشواس کرنے لگی۔ پھر جب میں سیکنڈری اسکول سے فارغ ہوئی اور کالج میں آئی تو یہاں پہ جو میرے ایج فیلوز، میرے کلاس فیلوز تھے، وہ سب عمر کے اس حصے میں تھے۔ لیگلی تو ویسے ہم 21 سال کی عمر میں شراب پی سکتے ہیں، مگر ویسے 19-20 سال کی عمر سے ہی لڑکے لڑکیاں پارٹیز کرنا، باہر جانا، شراب پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس عمر کے لڑکے لڑکیوں میں یہاں انگلینڈ میں عموماً ایسا رہتا ہے، مگر میں اس سب سے شروع سے ہی دور رہتی تھی۔ اس کی وجہ کوئی مذہب نہیں تھا، میں مزاج کے اعتبار سے ایسی تھی کہ بہت زیادہ پارٹیز میں جانا، انجوائے کرنا، شراب پینا وغیرہ، میں ان سب چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور میں تھوڑی ہیزیٹیٹ رہتی تھی، بلکہ آپ یوں کہیے کہ میں تھوڑی شائع تھی، شرمیلی، میں شرم محسوس کرتی تھی ان سب میں، اس لیے میں ان سب سے دور رہتی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ میں سمجھتی تھی کہ سب جانوروں جیسی حرکتیں ہیں، شراب پی کے ہلا گلا کرنا، ایک ڈیسنٹ انسان ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ تو یہ میری سوچ تھی، اور اس لیے میں اپنے آپ کو ایک ڈیسنٹ انسان رکھنا چاہتی تھی۔ میں جانوروں کی طرح، پاگلوں کی طرح شراب پی کے جانوروں جیسی حرکتیں کرنے کو اوائڈ کرتی تھی، اس لیے میں ان سب سے دور رہتی تھی۔ اور میں اس سب کی اور کوئی وجہ نہیں سمجھتی سوائے اس کے کہ یہ میرے اللہ کی میرے اوپر خاص رحمت تھی، اور میرے اللہ مجھے شروع سے اس برائی سے دور رکھنا چاہتے تھے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میں شروع سے ان چیزوں سے دور تھی۔ پھر جب میں کالج میں آئی تو یہاں پر جو میرے سیکنڈری اسکول کے مسلمان کلاس فیلوز تھے جو میرے ساتھ پروموٹ ہو کے یہاں کالج میں آئے تھے، اور ان میں اور مجھ میں ایک چیز مشترک تھی، وہ یہ کہ ایسی پارٹیز میں ہم جب جاتے تو وہ بھی شراب نہیں پیتے تھے اور میں بھی نہیں پیتی تھی۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے میں ان سے تھوڑی کلوز ہونا شروع ہوئی اور میں نے ان سے دوستیاں بنانا شروع کیں۔ یہاں سے میرا اسلام سے انٹروڈکشن ہوا اور اسلام کے بارے میں مجھے جانکاری حاصل ہونا شروع ہوئی۔ میرے دل میں اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا جو ایک تجسس یا ایک شوق پیدا ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کے بارے میں میڈیا پر جو نیگیٹو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ مسلمان خونخوار اور برے ہوتے ہیں، اسلام وائلنس سکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، مگر جب میں اس سب پروپیگنڈے کو دیکھتی تھی اور پھر اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتی تھی تو میں محسوس کرتی تھی کہ میرے کلاس فیلوز تو ایسے بالکل نہیں ہیں، وہ تو اتنے برے لوگ نہیں ہیں، نہ یہ اتنے برے مزاج کے ہیں اور نہ کردار کے۔ اگر اسلام ایسی بری تعلیمات سکھاتا تو ان 10-15 لوگوں میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوتا جو ان تعلیمات پر عمل کر کے ایسا برا بنتا، مگر یہ تو سب بہت اچھے لوگ تھے۔ تو یہاں سے میرے دل میں ایک تجسس، ایک کیوریاسٹی، شوق پیدا ہوا کہ میں اسلام کے بارے میں جانوں اور حقیقت معلوم کروں کہ جو کچھ میڈیا بتا رہا ہے وہ سچ ہے یا جس مزاج کے میرے یہ دوست ہیں یہ سچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر لی تھی، اور میں جس آفس میں کام کرتی تھی وہاں میرے پاس ایک کسٹمر آتی تھیں جو کہ مسلمان تھیں۔ یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ جو مسلمان لڑکیاں میری کلاس فیلوز تھیں وہ اسکارف نہیں لیتی تھیں یا کچھ ایسے بہت زیادہ مذہب پر عمل کرنے والی نہیں تھیں۔ یہ جو میرے پاس کلائنٹ خاتون آتی تھیں وہ اسکارف لیتی تھیں اور عبایا بھی پہنتی تھیں۔ اس سب سے مجھے لگا کہ یہ کوئی بہت اسلام پر عمل درآمد کرنے والی خاتون ہے، تو ان سے مجھے زیادہ بہتر نالج حاصل ہوگی۔ وہ عمر میں مجھ سے 10-11 سال بڑی تھیں۔ ان خاتون سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں، تو کیا وہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں میری مدد کریں گی؟ انہوں نے خوشی خوشی کہا کہ ہاں ضرور، اگر تم اسلام کو سمجھنا چاہتی ہو تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گی۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ بکس لا کے دیں اور انگلش ترجمے والا قرآن لا کے دیا، ایک کتاب دی جو کہ اسلام کی بیسک عقائد اور ایمانیات کے بارے میں تھی، ایک کتاب دی جو قرآن اور سائنس کے نام سے تھی، یا شاید کچھ ایسا ہی ملتا جلتا اس کا نام تھا۔ قرآن میں جو سائنٹیفک چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سب چیزوں کے موضوع پر وہ ایک کتاب تھی۔ بیسیکلی وہ جو قرآن اور سائنس کے بارے میں کتاب تھی اس نے میرے ویوز بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے تو میں نے دیکھا تھا کہ مذہبی کتاب بائبل اور سائنس بالکل ہی آپس میں میچ نہیں کر رہے، اور مذہب یعنی بائبل کچھ اور کہہ رہا ہے اور سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے۔ مگر جب میں نے قرآن کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ کیسے قرآن جو ہے ان سائنسی پوائنٹس کو زبردست طریقے سے بیان کر رہا تھا۔ مذہب اور سائنس جن کو میں دو الگ الگ چیزیں سمجھتی تھی، مجھے قرآن کو اور اس قرآن اور سائنس نام کی بک کو پڑھ کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مذہب اور سائنس دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ سائنس مذہب ہی کا ایک چیپٹر ہے، اسی کی ایک برانچ ہے۔ میں حیران تھی کہ کیسے قرآن بالکل ایکیوریٹلی سائنس کو 1400 سال پہلے پروف کر رہا تھا، اور سائنس جو ہے آج 1400 سال بعد قرآن کو صحیح پروف کر رہی تھی، اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل میچ ہو رہے تھے اور ان میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کے بعد قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے میں قرآن کو پڑھتی میرے اوپر ایک خوشگوار حیرت چھانے لگی۔ میں جیسے جیسے قرآن کو پڑھتی میں حیران ہوتی کہ یہ کیسی زبردست کتاب ہے۔ پھر میں نے اپنے ایک مسلمان کلاس فیلو سے رابطہ کیا جس کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ ہر سال جب رمضان آتا ہے تو وہ روزے رکھتی ہے، اس لیے اس سال جب رمضان آیا تو میں نے اپنی کلاس فیلو سے رابطہ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ روزہ کیا ہوتا ہے اور روزہ کیسے رکھتے ہیں، مجھے گائیڈ کرو، میں بھی روزے رکھنا چاہتی ہوں۔
اس نے مجھے گائیڈ کیا اور میں نے پہلی مرتبہ رمضان کے روزے رکھنے کی کوشش کی. پورے رکھ تو نہیں سکی مگر کوشش کی. پہلا روزہ میرے لیے تھوڑا مشکل تھا. مشکل اس لیے کہ میں اس کی عادی نہیں تھی، مگر جب میں نے پہلا روزہ کمپلیٹ کر لیا تو پھر میرے لیے وہ ایزی ہو گیا باقی سارے روزے رکھنا. میں نے وہ رمضان روزے رکھے. اس روزے رکھنے نے میرے اوپر دوسرا امپیکٹ ڈالا. سارا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، اس سے جو روحانیت اور جو کیفیت مجھے حاصل ہوئی وہ سچی بات یہ ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ رمضان ہی کی برکت تھی کہ میں نے آہستہ آہستہ اسلام کو دل سے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. دل سے میں نے یہ فیل کرنا شروع کیا کہ یہ واقعی ایک سچا مذہب ہے. میں دل کے اندر ہی اندر اسلام سے متاثر ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچی کہ میں کہوں کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر میں فوراً اسلام قبول نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ میں نے اسی وقت فوراً رمضان میں اسلام قبول کیا. مگر رمضان نے میری یہ کیفیت ضرور پیدا کر دی تھی کہ میں اس بات پر قائل ہو چکی تھی کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. میں نے رمضان کے مہینے کی برکت سے یہ محسوس کیا کہ ہاں اسلام واقعی میرے لیے ہے، یعنی کہ میرے لیے ایک پرفیکٹ دین ہے اور یہ مجھے سوٹ کرتا ہے. پھر جب میں نے اس بات کو فیل کیا کہ ہاں اسلام میرے لیے پرفیکٹ دین ہے تو میں نے اس کو اپنی فیملی سے نہیں چھپایا. میں نے فوراً ہی اپنی فیملی کو بتا دیا کہ میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں اور نہ صرف اسٹڈی کر رہی ہوں بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوں. اگرچہ میں نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا مگر میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں سوچ ضرور رہی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ عنقریب میں اسلام قبول کر لوں. الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے اچھی فیملی دی، اچھے ماں باپ دیے جنہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری زندگی ہے اور تم اس کے لیے جیسے چاہو اپنی مرضی سے فیصلے کرو. تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے ایسی فیملی نہیں دی جو اس معاملے میں رکاوٹ بنے، اور میرے پیرنٹس میرے لیے ہیلپ فل رہے، میری اس تبدیلی کو قبول کرنے والے ماں باپ رہے. انہوں نے میرے اسلام قبول کرنے کو حوصلے اور ہمت سے برداشت کیا. اسی رمضان کے مہینے میں ایک اور مسلمان لڑکی سے ملی. وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور ہم بہت جلد ہی دوست بن گئے. اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی دوست دی. میں اس کے گھر گئی، اس کی ماں سے بھی ملی اور ان کی فیملی بہت اچھی تھی، بہت کیئرنگ اور محبت کرنے والی فیملی تھی. پھر جب رمضان کے بعد عید آئی تو اس نے مجھے اپنے گھر پہ انوائٹ کیا. اس نے کہا کہ تم میرے گھر پر آؤ، میری موم یہ چاہتی ہیں کہ تم عید ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کرو. چونکہ یہ ایک مسلم فیملی کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کرنے والا اوکیزن ہے اور میرے اپنے پیرنٹ تو چونکہ مسلمان نہیں تھے اس لیے میں عید کے دن ان کے پاس چلی گئی. وہاں سے ہم پھر عید کی نماز پڑھنے گئے اور ہم نے عید ان کے ساتھ سیلیبریٹ کی. بہت ہی گرم جوشی سے اس فیملی نے مجھے ایکسیپٹ کیا اور وہ بالکل اس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے کہ میں کوئی آؤٹ سائڈر نہیں ہوں بلکہ میں اسی فیملی کا ایک حصہ ہوں. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فیملی نے جس طرح سے مجھے اپنے فیملی ممبر کے طور پر اپنے اندر برداشت کیا اور مجھے اپنے ساتھ رکھا، اس بیہیویئر نے میرے اسلام قبول کرنے میں تیسرا اہم رول پلے کیا. اس فیملی نے مجھے پھر آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا کہ اب تم نے روزے بھی رکھے ہیں اور تم اسلام کو سچا مذہب بھی سمجھتی ہو تو تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتی. میں نے کہا کہ میں ابھی پرفیکٹ بننا چاہتی ہوں، ابھی تو میں نماز نہیں پڑھ رہی اور مجھے نماز نہیں آتی پڑھنی، تو پہلے یہ سیکھوں گی تو پھر اسلام قبول کروں گی. اس دوران میری کئی فیس بک پر بھی مسلمان دوست بن گئے تھے. میرے فیس بک کے مسلمان دوستوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ پرفیکٹ تو جو کوئی مسلمان بھی نہیں ہے. جو لوگ بورن مسلم ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، وہ بھی پرفیکٹ نہیں. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو نماز نہیں آتی. جو یورپ اور امریکہ میں پیدا ہوئے ان معاشروں میں ان کو اپنے دین کی نالج ٹھیک سے نہیں ہے. تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے اسلام قبول نہ کرنے کی، یہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے ان سب نے مل کے مجھے موٹیویٹ کیا اور مجھے یہ بات سمجھائی
کہ یہ میں ایک غلط ٹریک پہ جا رہی ہوں اور یہ غلط سوچ ہے کہ پہلے میں پرفیکٹ بنوں گی اور اس کے بعد میں اسلام قبول کروں گی۔ میں نے اسلام کو سیکھنے کے لیے پہلے اپنی لوکل مسجد سے رابطہ کیا جو کہ میرے گھر کے قریب تھی، مگر لوکل مسجد میں تو کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ نان مسلم کے لیے کچھ کلاسز وغیرہ ہوں، لیکن انہوں نے مجھے آگے ایک اور بڑی مسجد میں ریفر کر دیا کہ آپ وہاں چلی جائیں، وہاں اس قسم کی کلاسز ہوتی ہیں۔ پھر میں وہاں گئی اور میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اس طریقے سے اسلام کو پڑھا ہے اور اتنے سالوں سے میں پڑھ رہی ہوں اور میں نے اس سال رمضان میں روزے بھی رکھے ہیں۔ ساری تفصیل ان کو بتائی کہ یہاں پہ اسلام کی میں کلاسز لینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے بہت خوشی سے مجھے ویلکم کیا۔ انہوں نے مجھے ٹائمنگز بتائیں کہ کلاسز سیٹرڈے سنڈے 2 دن ہوتی ہیں۔ میں نے ویکلی وہاں جانا شروع کیا۔ پہلے ویک 2 کلاسز لیں اور واپس آ گئی، مگر دوسرے ویک ہفتے کو جب میں وہاں پہ کلاس لینے گئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں باقی اسلام بعد میں سیکھتی رہوں گی، پہلے مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ تو میں نے وہاں کی امام صاحب کو بتایا، سیٹرڈے کا دن تھا اور مجھے دوسری کلاس کے لیے سنڈے کو آنا تھا، تو سیٹرڈے کی کلاس کے بعد میں نے امام صاحب سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، کل سنڈے کو اس کے لیے میں اپنے ساتھ اپنی فیملی ممبرز کو اور دوستوں کو لے کر آؤں گی، تو ہم کل یہ کام کریں گے اور کلمہ شہادت پڑھیں گے۔ تو وہاں کے امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہو تو کل کی کلاس سے پہلے ہم اس کا ارینجمنٹ کریں گے اور بعد میں پھر ہم کلاس لیں گے۔ پھر میں نے وہ رات جا کے اپنی اسی دوست کے گھر گزاری، اس کی فیملی کے ساتھ، اور میں اگلی صبح وہاں سے تیار ہو کے مسجد ان سب کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ تو وہ رات میں اپنی دوست کے گھر پہ رہی اور اگلی صبح میں وہاں سے ان کے گھر سے تیار ہوئی اور وہ سب میرے ساتھ گئے۔ میں نے اپنی فیملی کو بھی بلایا، مگر انفارچونیٹلی میرے فادر نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ ہاں، میری والدہ اس بات کے لیے تیار ہو گئیں، وہ میرے ساتھ مسجد گئیں اور میں اپنی فرینڈ کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ گئی، اور اس کے علاوہ کوئی 25 کے قریب میرے کلاس فیلوز تھے جو میرے ساتھ مسجد میں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس لیتے تھے، وہ سب بھی وہاں پر موجود تھے، اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں میں نے وہاں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں بہت ایموشنل ہو رہی تھی، میں رو رہی تھی اور تقریباً 1 گھنٹے تک میں روتی رہی۔ میرے کلاس فیلوز، میری دوست، اس کی فیملی، سب میرے گلے لگ کر رو رہے تھے، وہ سب بھی میرے لیے بہت ایموشنل ہو رہے تھے۔ بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔